السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیو، ریحان طارق صاحب ہیں. ان کا ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اکثر یوٹیوب کے اوپر ویکلی جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہے. اس مرتبہ انہوں نے ایک میڈم ہے اس کو بلایا، افرا خان نام ہے اس کا. اس حوالے سے جو سوالات کیے گئے آڈینس نے کیے ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. سنیے ذرا کیا معاملات ہو رہے ہیں. سر مائک دے دیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام حافظ عبدالرزاق ہے. یہ سوال کرنے والا حافظ ہے، حافظ عبدالرزاق نام ہے اس کا. ان کے لیے 2 لائنز ہیں. ہوتا ہوگا تذکرہ کھلی زلفوں کا غزلوں میں، باحیا عورتوں کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے. ہاں جی، سنا آپ نے؟ دوبارہ سماعت کر لیں. تذکرہ کھلی زلفوں کا غزلوں میں. ہوتا ہوگا تذکرہ کھلی زلفوں کا کس میں؟ غزلوں میں. ٹھیک ہے. اور باحیا عورتوں کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے. باحیا عورتوں کا ذکر قرآن میں ہوتا ہے. تو ساتھیو، یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ یہ صاحب جہاں پر آ کے بات کر رہے ہیں اور جس عورت کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، حقیقت میں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ نا بنیاد جو ہے نا بیسک فاؤنڈیشن اس کی طرف نہیں جاتے. اس بیچاری کو میں بیچاری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہنچ چکی ہے، مطلب اسی طرح سے کروڑوں پیچھے بچیاں دیکھ کے اس کے قریب پہنچنے کے لیے بے چین اور بےتاب ہیں، اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آ بھی رہی ہیں. تو ان کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی بنیاد یہی ہے جو ہمارے ارد گرد ایجوکیشن سسٹم ہے نا، یہ سارا وہیں سے ہی مواد جو ہے نا آگے آ رہا ہے. تو جب ایجوکیشن سسٹم ہی ہمارا نہیں ہے تو اوپر پھر شاخیں ٹہنیاں پتے ٹھیک کرنا میرے خیال سے یہ فضول اور مطلب اللہ حاصل کلام ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آگے میڈم کیا جواب دیتی ہیں، سماعت کیجیے ذرا. تو یہ ان کے لیے ہے، یہ کیا ہے؟ ریحان بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اسلامک شو کیوں نہیں کر لیتے؟ بالکل صحیح. کیوں جی؟ وہ کہتی ہے یہ آپ اسلامی شو کیوں نہیں کر لیتے؟ میں مطلب جس طرح کی ہوں وہ مجھے اس طرح کے سوالات کیے جائیں، مجھے اسلام کے ساتھ کیوں جو ہے وہ نفی کیا جا رہا ہے. بات بالکل ٹھیک کر رہی ہے، کیونکہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور اسلام کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اب لو طبقے کے جو لوگ ہیں وہ ہر چیز کو جوڑتے ہیں اپنے اسلام کے ساتھ، مگر اپنی بنیاد کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اگر اس عورت کو یہاں پر کسی نے بٹھایا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نہیں بٹھایا. پکی بات ہے نا. تو جس نے اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس کو نہیں بٹھایا، تو جس تعلیم نے اس کو بٹھایا ہے نا، ہم اس کی طرف نہیں جاتے کہ یار وہ اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کی جڑیں کھود کر اس کے گندے پودے کو باہر نکالا جائے، باہر پھینکا جائے اور اسلام کا منور روشن بیج بویا جائے. اس طرف ہم نہیں جاتے. آگے چلتے ہیں جناب. آپ کلوزنگ کر رہے ہیں. اور پھر میں نے شروع میں سوچا کہ تھوڑا ایجوکیشنل کانٹینٹ بنائیں گے، لیکن اس میں بھی مجھے لگا کہ مے بی ویوز نہ آئے، تو میں تھوڑا نا مستی کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ. یہ صاحب جو ہیں جناب، یہ بھی وہ کیا، اچھا یہ جو صاحب ہیں یہ بھی اپنا ٹک ٹاکر ہیں یا یوٹیوبر ہیں، واٹ ایور جو بھی ہیں، یہ اپنی کیا داد رسی یہاں پر رکھ رہے ہیں. سماعت کیجیے ذرا. تو میں نے رینڈم کویشچن ایسے جی ٹی پی پہ جو وہ اپنا سارا کانسیپٹ وغیرہ اس کو سمجھا کے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ریکگنائزیشن مجھے چاہیے تھی، تو ریکگنائزیشن کے لیے نا میں نے یہ سارا اس کو اسٹڈی کیا اور میں پہنچ گیا لبرٹی پہنچ گیا، اور وہاں جا کے اپنا پورا اس نے مدعا رکھا، اور جو بھی مطلب فیم لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کیا ہوگا بیچارے نے. بہرحال یہ جو اس نے اسلامک بات کی ہے میں اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سماعت کیجیے گا ذرا. تو جو اس طرح کی آرڈر کر لیں جس میں ہم فوری طور پہ وائرل ہو جائیں، تو وہ وہی ہے کہ جو میں نے کیا. میں لبرٹی گیا، اب میں نے وہ اپلوڈ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک آیت دیکھی جہاں پر جو ہے وہ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ کہتا ہے میں نے سارا کام کیا، اور کام کرنے کے بعد میں نے اسلام کی تھوڑی سی بات کسی نے بیچارے کو بتائی ہوگی، اس نے خود پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، تو اس نے ایک دم کام کیا ہوگا کہ یار یہ میرا یہ کنٹینٹ جو میں نے بنایا ہے یہ میرے لیے وبال جان نہ بن جائے. آگے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کس سے متاثر ہوا. ڈائریکٹ اللہ ہی فرما رہے ہیں بندے سے کہ اگر ایک عورت کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی مرد سے بات کرنا تو ذرا اونچی آواز میں بات کرنا، اور تھوڑا نا ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کرنا، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کوئی مرض ہے وہ بے قابو نہ ہو جائے. جی، مطلب یہ بتانا چاہ رہا ہے اس سامنے والی بیٹھی ہوئی عورت کو کہ بی بی، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ غیر مرد سے بھی تم بات کرو نا تو کرخت لہجے میں بات کرو، تاکہ اس کے دل کا مرض جو ہے نا وہ بیدار نہ ہو جائے اور وہ
غلط روش پہ چل کر کے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو مطلب یہ اس نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ کی. اور آگے کیا کہتا ہے جناب سماعت کیجیے ذرا. دوسری یہ حدیث میرے سامنے آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت تھا جب ان کی بیٹی ان کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اتنا ہائی فائی ہمارا پروفائل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے مالک, ان کی بیٹی کا اتنا لیول ہے تو ہم میرے لیے کوئی آسانی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی نا, تو وہ گھر میں کام مطلب آپ جب فرمایا کرتی تھیں تو مشکل ہوتی ہوگی, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی تھوڑا سا مطلب کوشن مل جائے, سہارا مل جائے, کوئی خادمہ مل جائے تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر کے ہیلپ آؤٹ کرے. تو آگے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ ساری دنیا جو یہ دنیاوی چیزیں یہ ہمارے لیے نہیں ہیں, کیوں نہ میں تمہیں ایک بہتر چیز دوں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہر نماز, فرض نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کا ورد کیا کرو, یہ تمہیں ان. اچھا, یہ اس نے مختلف روایتوں میں بالکل پڑھا ہوگا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو تعلیم دی, اور دنیوی مطلب جو معاملات ہیں اس میں ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہ ہونے کی تعلیم دی. کیا پریشان مت ہو بیٹا, یہ والا ورد کر لیا کرو, انشاءاللہ الرحمن سب ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ دنیا ہمارا جو ہے نا وہ اصلی گھر نہیں ہے, مسکن نہیں ہے, یہ تو دنیا ہماری منزل ہی نہیں ہے. اس طرح کا مفہوم نکلتا ہے نا. تمام جو تم کہہ رہی ہو نا کہ اچھا بھائی بہت اچھی بات ہو گئی. اچھا جی, اب یہ معاملات یہاں پر رکتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ایک اور صاحب کیا سوال کرتے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام جو ہے نا حافظ ریحان ہے. یہ حافظ ریحان صاحب ہیں, اور یہ کیا سوال کر رہے ہیں؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ جو انفلوئنسر ہے نا وہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی پوزیٹیو جو ہے نا رول وہ پلے کرتا ہے. جیسے سنے یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یوٹیوبر ہے, ٹک ٹاکر ہے, مطلب واٹ ایور جو بھی بندہ ہے نا, وہ معاشرے میں ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے تاکہ اگلے اس سے سبق لیں, اس سے مطلب مستفید ہوں اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے. مہر کمبو ہے, انہوں نے جو ہے نا پاکستان کی جو ہے سیاحت دکھائی. تو آپ جو ہے آپ کے 12 ملین سے زائد جو ہے نا ٹک ٹاک پہ فالوورز ہیں, تو آپ کس چیز میں پراؤڈ فیل کرتی ہیں کہ آپ نے معاشرے کو کیا پوزیٹیو دی جس پہ آپ جو ہے نا پراؤڈ فیل کر سکتے؟ اچھا, یعنی کہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ بی بی تمہارے مطلب اتنے لاکھوں میں کروڑوں میں فالوور ہیں, تو آپ کیا میسج دے رہی ہیں قوم کو کہ جس سے ان کے لیے بہتری کا کوئی سامان ہو, ہے نا. تو اب مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ریحان صاحب کا سوال اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ سوال جہاں کیا جا رہا ہے وہ بندہ یا بندی اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو عام کرے, اسلامی شعار کو عام کرے, اسلامی تہذیب کو عام کرے, اسلامی تعلیم کو عام کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اس طرح کا کنٹینٹ بنائے گا تو وہ جو پہلے بندے نے بتایا لیبرٹی میں جا کے کہ میں نے سارا کچھ کیا تو مگر پھر میں ڈر گیا کہ نہیں, تو اسی طرح سے اگر یہ دین کی طرف آئیں گے, اسلام کی طرف آئیں گے, تو ان کو دیکھنا ہی کسی نے نہیں ہے, ان کو سننا ہی کسی نے نہیں ہے, کیونکہ شیطانیت والی ہماجگاہ کے جا کر کے اپنے جو نا پر بکھیرتا ہے. کبھی بھی شیطان دین کی طرف آ کر کے تو لوگوں کو جو ہے نا وہ رہنمائی نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ خود شیطان ہے, تو اس نے تو شیطانی پھیلانی ہے نا. جو دیندار طبقے ہیں, جو اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مزین ہیں, وہ ان چیزوں کو ظاہر ہے غلط کہتے ہیں اور وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آئیں گے. آگے میڈم کیا کہتی ہیں؟ ٹھیک ہے, کویسچن آپ کا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بس تھوڑا سا کوئک کر لیجیے گا آنسر ہمیں. پھر میڈم کو کویسچن دل کو لگا, اس نے کہا یہ ٹھیک ہے, اس کا میں جواب دے سکتی ہوں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ جو جب آپ اسٹارٹنگ میں کوئی چیز کر رہے ہو تو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا گارڈ کا, یا یہ نارمل لائف ٹھیک ہے فیمس ہوگی. ناؤ وٹ ڈو آئی ڈو, اب میں ملازموں کے ساتھ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے بہت زیادہ ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ, وہ میں دکھا رہی ہوں. لوگوں کے بچوں کی شادیاں, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں کر رہی ہوں. وومن رائٹس کے لیے ہمیشہ بولتی ہوں, وومن رائٹس کے لیے وہ بولتی رہے گی اور بول رہی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اب جس سطح پہ آ کے یہ بات کر رہی ہے, اس کی اپنی وضاحت, اپنا جو معاملہ وہ ہمارے سامنے ہے نا, کہ وہ خود اتنی ورگل لباس پہن کے جو لوگوں نے اتنا طنز بھی کیا, اس کے اوپر ہوڈنگ بھی کی, یا جو بولے گئے, تو مطلب یہ کہنا کہ یہ سارا کچھ اگر یہ دین کی تعلیمات سے مزین ہوتی تو یہاں بیٹھی ہی نہ ہوتی. یہ وہ حقیقت ہے جس سے ہم آنکھیں چھپا کر کے آگے گزر جاتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کرتی ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم.